سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دستور تھا کہ جب آپ سفر میں جاتے تو اپنی بیویوں کے درمیان قرعہ ڈالتے اور جس کا نام نکلتا اسے سفر میں ساتھ لے جاتے۔ حسب معمول ایک مرتبہ ایک لڑائی سے قبل آپ نے ہمارے درمیان قرعہ ڈالا، اس میں میرا نام نکل آیا، سو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چلی گئی۔ اس وقت پردے کا حکم نازل ہو چکا تھا، چنانچہ مجھے ایک ہودج میں بٹھا کر اونٹ پر چڑھا دیا جاتا اور اسی طرح اتار لیا جاتا۔ بہرحال ہم اسی طرح سفر کرتے رہے۔ جب اس جہاد سے لوٹے اور ہم مدینہ کے نزدیک پہنچے تو ایک رات آپ نے بعد از قیام کوس کے لیے اعلان کرایا۔ تو جب کوس کے لیے پکارا گیا تو میں بھی اٹھی اور حاجت کے لیے چلی گئی اور لشکر سے دور نکل گئی۔ جب حاجت سے فارغ ہوئی اور اپنی جگہ آئی تو اب جو میں نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا تو معلوم ہوا کہ میرا ہاتھ ٹوٹ کر گر گیا ہے۔ پھر میں پھر لوٹی اور ہاتھ ڈھونڈنے لگی اور اسے ڈھونڈنے میں مجھے دیر ہو گئی۔ ادھر وہ لوگ آن پہنچے جو میرا ہودج اٹھایا کرتے تھے۔ وہ سمجھے میں ہودج ہی میں بیٹھی ہوئی ہوں، سو انہوں نے ہودج اٹھا کر میرے اونٹ پر رکھ دیا جس پر میں سوار ہوا کرتی تھی۔ اس زمانے میں عورتیں ہلکی پھلکی ہوا کرتی تھی، ذرا سا کھانا کھاتی تھی اور موٹیوں پر گوشت نہیں ہوتی تھی، اس لیے جب ہودج اٹھانے والوں نے ہودج اٹھایا تو انہوں نے اس کے ہلکا ہونے کا محسوس نہیں کیا۔ دوسرا میں اس وقت تھی بھی ایک کم سن لڑکی، غرض یہ کہ انہوں نے اونٹ کو اٹھایا اور روانہ ہو گئے۔ جب سارا لشکر وہاں سے چلا گیا اس وقت میرا ہار ملا۔ میں جو پڑاؤ کی جگہ آئی تو کیا دیکھتی ہوں کہ وہاں نہ کوئی بات کرنے والا ہے اور نہ کوئی جواب دینے والا۔ آخر مجبور ہو کر میں اس مقام پر چلی گئی جہاں میں ٹھہری تھی۔ میں نے سوچا کہ جب قافلے والے مجھے ہودج نہیں پائیں گے تو یہیں ڈھونڈتے ہوئے آئیں گے، سو ناچار میں اسی جگہ بیٹھی تھی کہ اتنے میں میری آنکھ لگ گئی اور میں سو گئی۔ ایک شخص تھا صفوان بن معطل سلمی زکوانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اتفاقاً رہ جانے والی اشیاء اٹھانے کے لیے لشکر کے پیچھے رہا کرتا تھا۔ وہ جو میری جگہ آیا تو اس نے دیکھا کہ کوئی شخص سو رہا ہے، پھر قریب آتے ہی اس نے مجھے پہچان لیا کیونکہ پردے کا حکم اترنے سے پہلے اس نے مجھے دیکھا تھا۔ چنانچہ اب اس نے مجھے پہچان کر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا تو میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے فوراً چادر سے اپنا منہ چھپا لیا۔ اللہ کی قسم نہ ہم دونوں نے کوئی بات کی اور نہ میں نے اس کی بات سنی سوائے انا للہ و انا الیہ راجعون کے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنا اونٹ بٹھا دیا اور میں اونٹ پر سوار ہو گئی اور وہ اونٹ کو آگے سے پکڑے ہوئے چلتے رہے، یہاں تک کہ ہم دونوں سخت گرمی کے وقت ٹھیک دوپہر کو لشکر میں پہنچے۔ اس وقت لشکر کے لوگ آرام کے لیے پڑاؤ کیے ہوئے تھے، پھر جو لوگ تباہ ہونے والے تھے وہ تباہ ہوئے اور ان طوفان اٹھانے والوں کا سرغنہ عبداللہ بن ابی تھا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں سفر سے مدینہ آئی تو بیمار ہو گئی اور 1 مہینے تک یہ بیماری چلتی رہی۔ ادھر لوگوں میں تہمت لگانے والوں کی باتوں کا چرچا تھا، تاہم مجھے کچھ معلوم نہیں ہوا۔ ذرا سا شک اس وجہ سے تو ہوتا تھا کہ جیسی شفقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ پر پہلے کرتے تھے ویسی میں نے اس بیماری میں نہیں پائی۔ آپ اندر آ کر سلام کرتے اور صرف یہ پوچھتے کہ تمہاری طبیعت کیسی ہے اور پھر واپس چلے جاتے۔ اس بات سے مجھے شک ہوتا لیکن طوفان کی مجھے کچھ خبر نہ تھی۔ جب میں بیماری سے ذرا صحت یاب ہوئی تو مصطفیٰ کی ماں کے ساتھ مناسا کی طرف گئی۔ وہاں ہم لوگ قضائے حاجت کے لیے جایا کرتے تھے اور ہم صرف رات ہی کو قضائے حاجت کے لیے جاتے۔ اس زمانہ میں ہمارے گھروں کے ساتھ بیت الخلاء نہیں بنے تھے اور ہم اگلے زمانے کے عربوں کی طرح جنگل میں قضائے حاجت کے لیے جایا کرتے تھے۔ گھروں میں بیت الخلاء بنانے سے ہمیں تکلیف ہوتی تھی۔ خیر میں اور مصطفیٰ قضائے حاجت کے لیے نکلی۔ وہ ابو رحم بن عبد مناف کی بیٹی تھی اور ان کی والدہ رانتا صخر بن عامر کی بیٹی اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خالہ تھی۔ ان کے بیٹے مصطفیٰ بن اساسہ ہیں۔ تو جب میں اور وہ دونوں قضائے حاجت سے فارغ ہو کر گھر کی طرف آ رہی تھی تو اس وقت ان کا پاؤں ان کی چادر میں الجھا اور وہ گر پڑی اور کہنے لگی مصطفیٰ برباد ہو جائے۔ میں نے کہا تم نے بری بات کہی، مصطفیٰ تو بدر کی لڑائی میں شریک تھا اور تم اس کو برا کہتی ہو۔ انہوں نے کہا ارے کیا تم نے مصطفیٰ کی بات نہیں سنی؟ میں نے کہا کیا بات؟ تو جب انہوں نے سب حالات بیان کیے تو میری بیماری اور بڑھ گئی
جب میں گھر پہنچی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس آئے اور آپ نے سلام کیا تو پوچھا اب طبیعت کیسی ہے؟ میں نے عرض کی آپ مجھے میرے ماں باپ کے پاس جانے کی اجازت دے دیجئے، میری نیت یہ تھی کہ میں ان کے پاس جا کر اس خبر کی تصدیق کروں گی۔ آپ نے اجازت دے دی، میں اپنے ماں باپ کے پاس چلی آئی۔ میں نے اپنی ماں سے کہا اے اماں یہ لوگ کیا باتیں بنا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا اے بیٹی تو اتنا رنج نہ کر، اللہ کی قسم ایسا اکثر ہوتا ہے کہ جب کسی خوبصورت خاتون کی سوکنے ہو اور شوہر اس کو چاہتا ہو تو وہ سوکنے ایسی تدبیریں کرتی ہی رہتی ہیں۔ میں نے کہا سبحان اللہ، کیا لوگ ایسی باتیں منہ سے نکال رہے ہیں؟ کہتی ہیں کہ وہ ساری رات روتے ہوئے گزری، صبح تک نہ آنسو تھمے تھے اور نہ نیند آئی، صبح کو بھی میں رو رہی تھی۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب وحی اترنے میں دیر ہوتے دیکھی تو علی اور اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، ان سے پوچھا اور اپنی بیوی کو چھوڑنے کے سلسلے میں ان سے مشورہ لیا۔ اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہی مشورہ دیا جو وہ جانتے تھے کہ وہ ایسی باتوں سے پاک ہیں۔ پھر وہ یہ بھی جانتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان سے کتنا تعلق خاطر ہے۔ انہوں نے عرض کی اے اللہ کے رسول وہ آپ کی بیوی ہیں اور ہم ان کو نیک سمجھتے ہیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ، اللہ نے آپ پر عورتوں کی تنگی نہیں رکھی اور بہت سی عورتیں ہیں، لیکن آپ ذرا لونڈی بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تو پوچھئے، وہ سچ سچ ان کا حال بتا دے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور پوچھا بریرہ کیا تو نے عائشہ سے کبھی کوئی ایسی بات دیکھی ہے جس سے ان کی پاک دامنی میں شک پیدا ہو؟ بریرہ نے کہا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے، میں نے تو کبھی کوئی بات ان میں عیب کی نہیں دیکھی۔ اتنی بات ضرور ہے کہ ابھی کم عمر لڑکی ہیں، گھر میں آٹا گوندا ہوا رکھا ہوتا ہے اور وہ سو جاتی ہیں تو بکری آ کر آٹا کھا جاتی ہے۔ اس کے بعد آپ کھڑے ہوئے اور اسی دن آپ نے عبداللہ بن ابی کی شکایت کی۔ آپ ممبر پر چڑھے اور فرمایا اے مسلمانوں کے گروہ، اس شخص سے کون میرا بدلہ لیتا ہے جس کی اذیت رسائی اب میرے گھر تک پہنچ گئی ہے؟ اللہ کی قسم میں اپنی بیوی کے بارے میں سوائے خیر کے کوئی بات نہیں جانتا اور نہ اس شخص میں جس پر تہمت لگائی گئی ہے سوائے خیر کے کوئی بات جانتا ہوں۔ وہ جب کبھی میرے گھر گیا تو میرے ساتھ گیا۔ یہ سنتے ہی سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بنی عبداللہ چہل قبیلہ سے تعلق رکھتے تھے کھڑے ہوئے اور کہنے لگے اے اللہ کے رسول، میں آپ کا بدلہ لیتا ہوں۔ اگر یہ تہمت لگانے والا میرے قبیلہ اوس میں سے ہے تو ابھی اس کی گردن اڑا دوں گا، اور اگر ہمارے بھائی خزرج میں سے ہے تو آپ حکم دیجئے، جو آپ حکم دیں گے وہ ہم بجا لائیں گے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں یہ سن کر سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے۔ وہ خزرج کے سردار تھے، اس سے پہلے وہ نیک آدمی تھے، مگر اس کی قوم کی حمیت نے اسے ابھارا۔ وہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے اللہ کی بقا کی قسم تم غلط کہتے ہو، تم اس کو مار نہیں سکتے اور نہ اس کی قدرت رکھتے ہو۔ یہ سن کر سید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے جو سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چاچا زاد بھائی تھے۔ انہوں نے سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تم جھوٹے ہو، اللہ کی بقا کی قسم ہم ضرور اس کو قتل کریں گے، تم منافق ہو تب ہی تم منافق کی حمایت کرتے ہو۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں اس پر دونوں قبیلے اوس اور خزرج کے لوگ اٹھ کھڑے ہوئے اور لڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے تھے، آپ انہیں خاموش کرانے لگے یہاں تک کہ وہ خاموش ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی خاموش ہو گئے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں میں سارا دن مسلسل روتی رہی، نہ آنسو تھمتے تھے اور نہ مجھے نیند آتی تھی۔ اب جب دوسری صبح ہوئی تو میرے ماں باپ بھی میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے، میں 2 رات اور 1 دن سے مسلسل رو رہی تھی۔ اس عرصہ میں مجھے نہ نیند آئی تھی اور نہ آنسو تھمتے تھے۔ والدین سوچنے لگے کہ کہیں روتے روتے میرا کلیجہ نہ پھٹ جائے۔ میرے ماں باپ بھی میرے پاس تھے اور میں رو رہی تھی کہ انصار کی ایک عورت نے اندر آنے کی اجازت مانگی۔ میں نے اسے اجازت دے دی اور وہ بھی میرے پاس بیٹھ کر رونے لگ گئی۔ ہم اسی حال میں تھے کہ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ آپ نے سلام کیا اور بیٹھ گئے۔ حالانکہ جس دن سے مجھ پر تہمت لگائی گئی تھی اس دن سے آپ میرے پاس نہیں بیٹھے تھے۔ تہمت کے بعد 1 مہینہ تک آپ نے انتظار کیا اور میرے معاملہ میں کوئی وحی آپ پر نہیں آئی تھی۔
سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں آپ نے بیٹھ کر خطبہ پڑھا، پھر فرمایا اما بعد، اے عائشہ مجھے تمہاری طرف سے ایسی خبر پہنچی ہے، اگر تم بے گناہ ہو تو اللہ ان قریب تمہاری پاک دامنی بیان کر دے گا، اور اگر تم کسی گناہ میں آلودہ ہو گئی ہو تو اللہ سے معافی مانگو، کیونکہ بندہ اگر اپنے گناہ کا اقرار کر کے توبہ کر لے تو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بات مکمل کر چکے تو اچانک میرے آنسو بند ہو گئے، اور ایسے بند ہوئے کہ پھر ایک قطرہ بھی نہیں نکلا۔ میں نے اپنے والد سے کہا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میری طرف سے جواب دیجئے۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں آپ کی بات کا کیا جواب دوں۔ پھر میں نے اپنی والدہ سے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کا آپ جواب دیجئے۔ انہوں نے بھی یہی کہا اللہ کی قسم میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کیا جواب دوں۔ بالآخر میں نے خود ہی کہنا شروع کیا۔ اس وقت میں ایک کم سن لڑکی تھی، قرآن بھی میں نے زیادہ نہیں پڑھا تھا۔ میں نے کہا اللہ کی قسم آپ لوگوں نے یہ بات سنی اور وہ بات آپ لوگوں کے دل میں جم گئی اور آپ لوگوں نے اس کو سچا سمجھا۔ اب اگر میں یہ کہوں کہ میں بے گناہ ہوں اور اللہ جانتا ہے کہ میں بے گناہ ہوں تو آپ میری تصدیق نہیں کریں گے، لیکن اگر میں گناہ کا اقرار کر لوں اور اللہ جانتا ہے کہ میں اس سے پاک ہوں تو آپ تصدیق کریں گے۔ اللہ کی قسم میرے پاس آپ لوگوں کے لیے کوئی مثال نہیں ہے سوائے یوسف علیہ السلام کے والد کے۔ اس ارشاد کے انہوں نے کہا تھا بس صبر ہی اچھا ہے، اور جو کچھ تم کہہ رہے ہو اس پر اللہ ہی مددگار ہے۔ یہ کہہ کر میں نے اپنا منہ پھیر لیا اور اپنے بستر پر لیٹ گئی۔ مجھے معلوم تھا اللہ خوب جانتا ہے کہ میں بے گناہ ہوں، سو وہ ضرور میری پاک دامنی بیان کرے گا، مگر مجھے یہ گمان نہیں تھا کہ میرے بارے میں قرآن اترے گا جو قیامت تک پڑھا جائے گا، کیونکہ میں اپنی حیثیت اتنی نہیں سمجھتی تھی کہ اللہ تعالیٰ میرے بارے میں کلام کرے گا۔ مجھے تو یہ امید تھی کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میرے معاملہ میں کوئی خواب دکھایا جائے گا جس کے ذریعے سے اللہ میری پاک دامنی ظاہر کر دے گا۔ پھر اللہ کی قسم ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جگہ سے جہاں بیٹھے ہوئے تھے سرکے بھی نہ تھے، اور نہ گھر کا کوئی آدمی باہر گیا تھا۔ آپ پر وحی کا نزول شروع ہوا، اور وہی کیفیت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر طاری ہوئی جو وحی کے نازل ہوتے وقت طاری ہوتی تھی، یعنی آپ کو پسینہ آ گیا اور پسینہ موتیوں کی طرح آپ کے جسم میں اطہر سے ڈلنے لگا، حالانکہ سردی کے دن تھے۔ یہ کیفیت آپ پر اس وحی کی شدت کی وجہ سے طاری ہوتی تھی جو آپ پر نازل ہوتی تھی۔ الغرض جب وحی کی حالت موقوف ہو گئی تو آپ مسکرائے، اور پہلی بات جو آپ نے ارشاد فرمائی وہ یہ تھی اے عائشہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری پاک دامنی بیان فرما دی۔ اس وقت میری والدہ کہنے لگی اٹھو آپ کا شکریہ ادا کرو۔ میں نے کہا اللہ کی قسم میں تو آپ کا شکریہ ادا نہیں کروں گی، میں تو بس اللہ عز و جل کا شکریہ ادا کروں گی۔ اللہ تعالیٰ نے میری پاک دامنی کے سلسلہ میں 10 آیتیں نازل فرمائیں۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی آخری بیماری میں عیادت کے لیے تشریف لے گئے اور اندر آنے کی اجازت طلب کی۔ جب اجازت ملی تو فرمانے لگے آپ تو وہ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی ہیں، اور آپ کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کنواری عورت سے نکاح نہیں کیا، اور جب آپ کے خلاف منافقین کی طرف سے طوفان کھڑا کیا گیا اور بہتان لگایا گیا تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے آپ کی پاک دامنی میں قرآن نازل فرمایا۔ سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جس شخص نے اس تہمت کا بڑا بوجھ اٹھایا تھا وہ عبداللہ بن ابی ابن سلول منافق تھا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں جب میری برآت کی آیات نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہوئے اور آپ نے برآت پر مشتمل آیات کو تلاوت فرمایا۔